बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने ये सुन रखा होगा कि चोर मचाए शोर। अब होता यह है कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें कवर करना ज़रूरी होता है। रात को कोई 12:15 के बाद अगर हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो बहुत गैर मामूली बात होती है। इसाक डार करे तो समझ आती है कि कौम के लिए नया तमाशा लगाना है, कोई महंगाई, कोई जेब काटने वाली बात होगी। लेकिन अगर वजीर दाखिला या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर करे तो फिर समझ आती है। और हैरान कुन तौर पर रात को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि राना सनाउल्लाह 12:15 या 12:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अहम इंकशाफ करेंगे और पीटीवी लाइव नशर करेगा। और उन्होंने उसमें खुद लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़। अब उसके बाद राना सनाउल्लाह आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई। कुछ 12:15 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू की और उनके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई गुफ्तगू इंटरसेप्ट की है और उस गुफ्तगू के मुताबिक दो किस्म की प्लानिंग्स की गई हैं। किसी घर में पुलिस की जानिब से तशद्दुद, फिर कोई और ड्रामा जो है वो रचाया जाएगा और फिर उसको इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। और इस मामले को ख़वातीन के साथ जोड़ा गया है, वो ख़वातीन कुछ जो जेलों के अंदर हैं। पहली बात तो ये है कि इससे पहले ऑडियोज़ मार्केट में आती रही हैं और हुकूमत उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हुकूमत ऑडियो की बुनियाद पर कर रही है और ऑडियो किसी को सुनाई नहीं गई। ये एक बात। फिर दूसरी बात, अगर वो ख़वातीन जेलों के अंदर हैं तो ये प्लानिंग बाहर कैसे हो गई है। तीसरी बात, वो फरमा रहे थे कि हमने उन करैक्टर्स को वॉच किया है जो इसके रेलिवेंट थे। आपने अब तक किसी एक शख्स की गिरफ्तारी की है या क्या आप उन्हें मंजरे आम पर लाए हैं? अगर आपने गुफ्तगू या कॉल ट्रेस की है तो लोग बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे हैं कि रात को आपको 12:30 12:15 ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या कोई ऐसा जुर्म सरजद हो गया है जिसको कवर किया जा रहा है, या फिर वाकई जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो जेन्युइन है? इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मरियम नवाज की ट्वीट के फौरन बाद नासिर भट्ट जो इन्हीं की पार्टी का है, उसने ये बता दिया कि फलां फलां तमाशा होगा। उसने लिखा कि बावसूख जराए से ये खबर मालूम हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की तवज्जो 9 मई की दहशतगर्दी से हटाने के लिए तैयारी कर रही है, ताकि और तवज्जो हटाने के लिए और दहशतगर्दी से हटाने के लिए जेल के अंदर अपने ही सहूलतकारों के जरिए कुछ बड़ा करवाने की तैयारी कर रही है, ताकि किसी कारकुन या पार्टी रहनुमा को जानी नुकसान पहुंचाकर एक मरतबा फिर रियासत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और किसी की लाश पर सियासत की जाए। और इसकी मंजूरी कहीं और से नहीं बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद दे दी है। तभी आज खान साहब कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देने वाले हैं। क्या वो उसी सरप्राइज की बात तो नहीं कर रहे? ये सिर्फ नासिर भट्ट नहीं है, कुछ और व्हाट्सएप सहाफ़ी या रिमोट कंट्रोल सहाफ़ी जो हैं उनकी तरफ से भी कमोबेश इसी टाइम पर इसी तरह की ट्वीट्स की गई हैं। नाज़रीन कराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ऐसी ऑडियो थी तो आपने सबूत क्यों नहीं पेश किए? अब आप कहेंगे कि हुकूमत बड़ी अखलाकियात का मुजाहरा कर रही है, जो घर की खवातीन की ऑडियोज लीक करते हैं और जिनसी मामलात पर गुफ्तगू करने का मशगला अपनाए हुए हैं, मुस्कुराकर और ठट्ठे लगाकर आप गुफ्तगू करते हैं, वो इतने बड़े सबूत पर कैसे खामोश रह सकते हैं? तो इसी से इनकी असल हैसियत का पता चलता है। अब हुकूमत कल जितनी डिफेंसिव थी, रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप रात को ट्वीट कर सकते थे। रात को 12:15 आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि आपको अब जवाबदेह होना पड़ेगा और ये मजीद गंद आने वाले दिनों में खुलेगा। जो लोग जेलों के अंदर हैं वो हुकूमत की कस्टडी में हैं। और फिर इससे पहले की वीडियोस जो मंजरे आम पर आ चुकी हैं, पुलिस के लोग सरेआम रेप की बात करते हैं, औरतों को जिस तरह मिस हैंडल किया गया, वो तमाम तर वीडियोस हर जगह मौजूद हैं, सभी को पता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने अपनी नई टीम प्लेस कर दी है, 7 रुकनी टीम है। ये इस पर ख्वाजा आसिफ जो है वो तंज करते नजर आए और कहा कि आने वाले दिनों में अगर ये हजरात पीटीआई को खैराबाद कह गए तो मुज़ाकरात के लिए मुतबादिल नाम भी अनाउंस कर दें प्लीज़। यानी एक जमहूरी और सियासी आदमी को शर्म आनी चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए जो चीज़ें इस वक्त गन पॉइंट पर की जा रही हैं।
لیکن اس پر یہ شغل فرما رہے ہیں اور رنگ بازیاں کر رہے ہیں، جو کہ خواجہ آصف کی اس سے پہلے بھی پہچان رہی ہے۔ پتہ نہیں ایسے جوہلا کو کیسے منسٹریز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ پاکستان کو ایک مذاق کا نشانہ بنانے کے لیے ایسے لوگ منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ اب اس کا جواب آیا ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں میاں صاحب جو ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ مذاکرات نہ کریں، پاکستان کی قوم آپ کو جانتی ہے، ذرا پاکستان تشریف تو لائیں۔ پھر اسحاق ڈار جو فائنانس منسٹر ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بات چیت ناممکن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ پھر رانا ثناء اللہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل تک انکار کرنے والا اب مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہم آپ سے بات کریں گے، ہم شہداء کو کیا جواب دیں گے، شہداء سے معافی مانگیں۔ ویسے اس ارسطو کی مطلب جہالت کی انتہا ہے۔ شہداء آپ کے نہیں ہیں، شہداء اس قوم کے ہیں، وہ میرے آپ کے ہم سب کے ہیں، ان پر آپ سیاست نہ کریں۔ آپ الٹے بھی لٹک جائیں پھر بھی قوم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ شہداء کے نام کا چورن بیچنا بند کریں، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے کھلاڑیوں نے بھی اب محاذ سنبھال لیا ہے۔ پرویز خٹک کافی دنوں سے غائب تھے، یہاں تک خبریں چلائی گئیں کہ کیونکہ عمران خان ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے نہیں گئے، اس پر پرویز خٹک بڑے ناراض ہیں۔ لیکن رات کو انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کا بھی جواب دے دیا اور کہا کہ ملک میں اس وقت جو بے چینی ہے، معاشی بدحالی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک میں تناؤ بہت زیادہ ہے اور امن و امان کی صورتحال سنگین ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہو تاکہ پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن کم ہو اور سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو تاکہ ملک کو سیاسی ابتری سے نجات مل سکے۔ اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام آئے، اس لیے پی ٹی آئی نے مشاورتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اسد قیصر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام سٹیک ہولڈرز، اب تمام سٹیک ہولڈرز کا کیا مطلب ہے؟ تمام سے واضح ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوج سے ڈائلاگ کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اختیار ہے کتنا، اقتدار ہے کتنا۔ جہاں اصل اقتدار ہے بات تو وہی ہونی ہے۔ آپ کی تو عملاً کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے، آپ صرف گالم گلوچ اور پریس کانفرنسز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پھر دوسری جانب فضل الرحمان سے متعلق خبر تھی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں اور وہاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، لیکن اب خبر آئی ہے کہ وہ تھائی لینڈ چلے گئے ہیں، تو اب وہ تھائی لینڈ سے اگلے جمعے تک واپس آ جائیں گے۔ اب ایک اہم سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سے ٹوٹنے والے لوگ کہاں جائیں گے۔ رات کو ایک ٹاؤٹ ہے وقار ستی، اس نے خبر بریک کی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے 26 اراکین اسمبلی نے کاف لیگ میں شمولیت کے لیے رابطہ کر لیا۔ آپ پنجاب میں کاف لیگ کے صدر کا نام پوچھیں تو لوگوں کو نہیں پتا، تو یہ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ اب تک جتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کل ایک خبر چلوائی گئی کہ فواد چودھری اور فردوس عاشق اعوان نے جہانگیر ترین سے رابطہ کر لیا اور اب وہ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں، فی الحال سیاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جیو نیوز اس بات پر بضد تھا کہ جہانگیر ترین کے فواد چودھری اور فردوس عاشق اعوان سے رابطے ہوئے ہیں اور کئی رہنماؤں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کے مطابق 100 سے زائد لوگ ہیں جن سے بات چیت ہو گئی ہے، سیکرٹریٹ کا کام مکمل ہے، پیپر ورک مکمل ہے اور آنے والے دنوں میں مزید چیزیں طے ہوں گی، منشور کا اعلان ہو جائے گا 1-2 دن کے اندر۔ جہانگیر ترین ناظرین کرام عمران خان کا متبادل تو کبھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی سٹینڈنگ ہے نہ اس کی پولیٹیکل پاور ہے، وہ تو اپنے حلقے کی سیٹ نہیں نکال سکتا۔ اگر وہ اپنے حلقے کی سیٹ نہیں جیت سکتا تو کیا اس نے عمران خان کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے جانے سے عمران خان کو کتنا نقصان ہوا، 17 جولائی کے الیکشنز کو نکال کر دیکھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کرائسس میں ضرور ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، عمران خان خود بھی یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اگر علیم خان اور جہانگیر ترین نے تحریک انصاف اور عمران خان کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کو نون لیگ میں شامل کر لیں، آپ اپنی ٹیم میں شامل کر کے ان کو بالمقابل کھڑا کریں۔ اگر آپ تمام جماعتیں
اور جہانگیر ترین علیم خان مل کے کچھ نہیں کر سکے تو اب جہانگیر ترین اور علیم خان اکیلے کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ کارڈ نہیں چلنے والا۔ عمران خان کا متبادل پاکستان میں صرف عمران خان خود ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے آج یوم تکبیر ہے، پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں شامل رہا، بطور پاکستانی میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ تو اب مریم نواز نے اس دن کی مناسبت سے لبرٹی چوک میں یوم تشکر ریلی رکھی ہے۔ ہم لوگوں نے تحریک انصاف کے بہت سے پروگرام یہیں سے ہوتے دیکھے ہیں، آج لاہور کا پتہ چل جائے گا کہ مریم بی بی کراؤڈ پولر ہیں تو کتنی بڑی ریلی نکالتی ہیں، دیکھتے ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ شہداء کے نام کی سیاست کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے پاپا جرنیلوں اور فوجیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ مفاد ہے تو بیانیہ بدل گیا ہے۔ آج آپ کو لاہور لبرٹی چوک سے اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کو کھیل سے نکال کے بھی آپ کھیل میں ان نہیں ہو سکتے۔ آپ پنجاب اور پاکستان کے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں، ان کا موڈ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔